بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے غسل کرنے کا سنت طریقہ۔ انسان جب ناپاک ہو جاتا ہے تو اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ صرف نہا لینے سے کوئی پاک نہیں ہوتا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے سے نہ نہائے، وہ پاک نہیں ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نہانے کا وہی سنت طریقہ بتائیں گے جو حدیث سے ثابت ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے دلی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کشکول اسلام کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں، کیونکہ ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ دوستو، پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ غسل کب فرض ہوتا ہے۔ نمبر 1، اگر جاگتے میں یا سوتے میں منی نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ نمبر 2، صحبت کرنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے، چاہے منی نکلے یا نہ نکلے۔ نمبر 3، حیض کے ختم ہونے پر عورتوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ حیض اس خون کو کہتے ہیں جو عورتوں کو ہر مہینے آتا ہے۔ نمبر 4، نفاس بند ہونے پر عورتوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو بچے کی پیدائش کے بعد عورتوں کو آتا ہے۔ دوستو، جب بھی غسل کریں باتھ روم میں جانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور پاک ہونے کی نیت کر لیں، جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نیت کرتا ہوں پاک ہونے کی۔ اب باتھ روم میں جانے کے بعد جب غسل کرنے بیٹھیں تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئیں، اس کے بعد استنجا کریں۔ دوستو، پیشاب پاخانے کی جگہ کو دھو لینے کو استنجا کہتے ہیں، تو اس کے بعد استنجا کریں۔ اگر جسم پر کہیں اور بھی ناپاکی لگی ہے تو اسے بھی دھو لینا ضروری ہے۔ اب آپ پورا وضو کریں جس طرح نماز کے لیے کرتے ہیں۔ اب آپ وضو کا طریقہ سن لیجئے۔ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 بار گٹوں تک دھوئیں، اس کے بعد منہ بھر کر 3 بار کلی کریں۔ اگر روزہ نہیں ہے تو غرارہ کر لیں۔ اس کے بعد 3 بار ناک میں پانی چڑھائیں اور بائیں ہاتھ کی کنکی انگلی سے ناک صاف کریں۔ پھر 3 بار پورا چہرہ دھوئیں، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڈی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا ہے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت 3 بار دھو لیں۔ پہلے سیدھا ہاتھ 3 بار دھونا ہے، اس کے بعد الٹا ہاتھ 3 بار دھونا ہے۔ پھر سر کا مسح کریں۔ مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے، پانی سے دونوں ہاتھوں کو تر کر کے سب انگلیاں برابر ملا کر پیشانی کے بالوں پر رکھ کر گدی تک لے جائیں۔ پھر گدی سے لے کر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو اس طرح سامنے کی طرف واپس لائیں کہ کانوں سے لے کر سر کے بیچ تک جو حصہ دائیں بائیں سوکھا رہ گیا ہے اس کا مسح ہوتا چلا جائے۔ اس کے ساتھ ہی کانوں کا مسح اس طرح کریں کہ کانوں کے دونوں سوراخوں میں شہادت کی انگلیاں ڈال کر انگوٹھوں سے کانوں کے پچھلے حصے پر مسح کریں، اور پھر اس کے بعد ان کی پشت انگلیوں کی اس طرح سے لگا دینا۔ یہ مسح کا صحیح طریقہ ہے۔ اب 3 بار دونوں پیروں کو گٹوں تک دھو لیں۔ پہلے سیدھا پیر 3 بار دھوئیں، اس کے بعد الٹا پیر 3 بار دھوئیں۔ یہاں آپ کا وضو پورا ہو گیا۔ تفصیل سے اس لیے بتایا ہے تاکہ جن کو وضو کرنا نہیں آتا وہ وضو کرنا بھی سیکھ لیں۔ اب میں اپنی بات پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں۔ جب آپ باتھ روم میں داخل ہو گئے، سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھویا، اس کے بعد استنجا کیا، اس کے بعد بتائے گئے طریقے سے وضو کیا۔ اب آپ نے اپنے دائیں کندھے پر 3 مرتبہ اچھے طریقے کے ساتھ اس طرح پانی ڈالنا ہے۔ اپنے دائیں کندھے پر پانی ڈالنے کے بعد آپ نے اسی طرح 3 مرتبہ اپنے بائیں کندھے پر اچھے طریقے سے پانی بہانا ہے۔ بائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہانے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ اپنے سر پر پانی ڈالنا ہے۔ لیکن اگر آپ شاور یا پائپ کے ذریعے غسل کرتے ہیں تو آپ 1 مرتبہ اپنا دایاں کندھا شاور یا پائپ کے نیچے کر دیں تو یہ 3 مرتبہ شمار کیا جائے گا، اور دوسری مرتبہ اپنا بایاں کندھا شاور یا پائپ کے نیچے کر دیں تو وہ بھی 3 مرتبہ شمار کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ پائپ یا شاور کے نیچے کھڑے ہو جائیں، اچھے طریقے سے اپنے جسم پر پانی بہائیں یہاں تک کہ ایک سوئی کے برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنے والی یہ چیز ہے کہ آپ اپنے دونوں کانوں کے سوراخ میں آگے پیچھے اچھی طرح انگلی مارے اور ساتھ ساتھ سر پہ پانی بہاتے جائیں تاکہ کانوں کے اندر اور باہر بھی پانی لگ سکے۔ اس کے علاوہ جب آپ غسل کریں تو اپنی دونوں بغلوں میں ہاتھ پھیریں، اپنی ناف میں انگلی ڈالیں، اور جو آپ کی ٹانگیں ہیں ان کا جو درمیان والا حصہ ہے عام طور پہ خشک رہ جاتا ہے تو ان میں بھی پانی ضرور پہنچائیں۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ جب آپ غسل کریں تو کوئی کلمہ وغیرہ نہ پڑھیں، یہ پڑھنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہوتی۔ پھر جب آپ غسل خانے سے باہر نکلنے لگیں تو نکلتے وقت اپنا دایاں پاؤں باہر نکالیں۔ یہ آپ کا سنت کے مطابق غسل ہو گیا۔ جسم کا کوئی بھی حصہ بال برابر بھی سوکھا نہ رہ جائے ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ یہاں آپ کا غسل پورا ہو گیا۔
अब आप नमाज भी पढ़ सकते हैं। नमाज के लिए अलग से वुजू करने की ज़रूरत नहीं है। गुस्ल करने में वुजू भी हो जाता है। जो लोग गुस्ल करते में पूरा वुजू नहीं करते, सिर्फ 3 बार कुल्ली करके 3 बार नाक में पानी डालकर बताए गए तरीके से नहा लेते हैं, गुस्ल उनका भी हो जाता है, मगर उनको सुन्नत का सवाब नहीं मिलता। उम्मीद करते हैं आपको बताई गई बातें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को खूब शेयर करें। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ। आपसे दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।